طرفہ اقدام قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی اور کہا امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے اجازت لیے بغیر ایران پر حملہ کیا جس کی قانون قطعی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی قانون سازوں نے ایران پر حملے کی ممکنہ نتائج سے خبردار کر دیا۔ ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے بھی کہا کہ ٹرمپ کانگریس سے اجازت لینے میں ناکام رہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی، جن کی ایران کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ سی ایم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف اور ایرانی صدر سے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان کا اپنی گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ حملہ IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم نے امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صبح قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صلاح کے مطابق اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنا حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے، جبکہ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ذرا نے بتایا کہ اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے اور ملکی داخلی اور سرحدی سیکورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ کشیدگی میں اضافے سے عام شہریوں، خطے اور دنیا میں تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، آگے بڑھنے کا راستہ سفارتکاری ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کیوبا اور وینزویلا کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے جوہریت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیوبا کے صدر کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قانون کی توہین ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ کا ایران پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ وینسٹن نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی حملوں میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نیوزی لینڈ کا فریقین کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا۔ خطے کی صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے۔ آسٹریلیا کا کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری سے مسائل حل کرنے پر زور۔ ایران پر امریکی حملہ، سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف فیک نیوز پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملوں میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر ایسے دعوے من گھڑت اور پاکستان مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو اپنی فضائی یا زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور ادھر OIC میں مقبوضہ جموں کشمیر گروپ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا بغیر تحقیقات کے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ کراچی میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے خصوصی ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ DGISPR کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں اور انہیں آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی، بھارتی سیاستدان اور میڈیا امریکی صدر ٹرمپ کی کردار کشی کرنے لگے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاک بھارت کشیدگی میں جنگ بندی کے دعوے پر بھارتی حکومت اور میڈیا سیخ پا ہے۔ ارناب سوگوامی نے اپنے پروگرام میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے 28 اپریل کے بعد پوزیشن بدلی اور وہ پاکستان کا سپورٹر بن گیا۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل پاکستان کے ساتھ کرپٹو معاہدے میں شریک ہیں۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان یہ معاہدہ 26 اپریل یعنی پہلگام واقعے کے 4 روز بعد ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھارتی میڈیا مزید بدحواس ہو گیا۔ ارناب سوگوامی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے آئی لو پاکستان کہنے پر انہیں پاک فوج کا کارکن کہہ دیا ہے۔ امریکی صدر کا کیا کام ہے کہ وہ جنگ بندی کروائیں؟ منی پور فسادات، مودی سرکار کی غفلت اور سیکورٹی کی ناکامی ثابت۔ بھارتی ریاست منی پور طویل عرصے سے مودی سرکار کی سیاسی نااہلی، سماجی غیر ذمہ داری اور سیکورٹی غفلت کا شکار ہے۔ مئی 2023 سے شروع ہونے والی خونی جھڑپیں اب تک متعدد جانیں لے چکی ہے۔ منی پور جھڑپوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مودی سرکار اپنی ریاستی رٹ مکمل طور پر کھو چکی۔ NDT ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل نشی کانتا سنگھ نے منی پور بحران کو محض فرقہ وارانہ نہیں بلکہ منظم سیکورٹی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی گزشتہ سال لاپتہ ہونے والی 13 سالہ بچی کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بازیاب کروا لیا گیا۔ رپورٹ کریں گے زین ہاشمی۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وقار الدین سید کے احکامات پر NCCIA پشاور سرکل نے فقیر آباد پشاور سے گزشتہ برس لاپتہ ہونے والی 13 سالہ بچی کو جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا انویسٹیگیشن کے ذریعے بازیاب کروا لیا۔ بچی اکتوبر 2024 میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے والد کی مدعیت میں فقیر آباد تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ابتدائی طور پر پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، تاہم بچی کی بازیابی نہ ہو سکی۔ مئی 2025 میں SP پشاور نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پشاور سرکل سے رابطہ کیا اور بچی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ اور ڈیجیٹل ڈیٹا کے تجزیے میں مدد طلب کی۔ DG وقار الدین سید کی خصوصی ہدایات پر NCCIA نے فوری کارروائی کرتے ہوئے میٹا سے متعلقہ ڈیٹا حاصل کیا اور جدید تکنیکی تجزیے کی معلومات پر فقیر آباد پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے کمسن بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ پشاور پولیس حکام کے مطابق بچی کو فوری طبی معائنے کے بعد محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور کیس کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ پشاور پولیس نے NCCIA پشاور سرکل کے کردار کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ زین ہاشمی، AGN نیوز، اسلام آباد۔ ادھر عید الاضحیٰ صفائی آپریشن میں حصہ لینے والے RWMC کے ورکرز میں CM پنجاب مریم نواز کی طرف سے 10,000 کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ورکرز کو چیک تقسیم کیے گئے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں چودھری گلزار ناز۔ راولپنڈی ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت RWMC کے صفائی ورکرز کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان پر راولپنڈی کے 1000 ورکرز میں 10,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل مہمان خصوصی، اس کے علاوہ MNA طاہرہ اورنگزیب، MNA راجہ قمر الاسلام، ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ، CEO رانا ساجد صفدر نے تقریب میں شرکت کی۔ صفائی ورکرز کی RWMC
RWMC रेगुलराइजेशन के लिए बोर्ड में पेशरफ्त का ऐलान। मरियम नवाज के इकदाम को खूब सराहा गया। दही इलाकों में सफाई निजाम बेहतर बनाने पर शुरा की सत्ताइश। रावलपिंडी तकरीब में सरदार नसीम, राजा हारून, बिलाल खावर, आमिर नाइक, हसन सरदार, चंगेज भट्टी, खान मजीद ने शिरकत की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अटक, चकवाल, तलाकंग, जेलम और मरी की तमाम तहसीलों में भी चेक तकसीम किए गए। जिली व तहसील इंतजामिया, पार्लियामेंटेरियंस और RWMC अफसरान की सुथरे पंजाब तकरीब में भरपूर शिरकत। राना साजिद सफदर, सफाई वर्कर्स हमारे CEO असल हीरो हैं, उनकी खिदमत को खूब तौर पर सराहा जा रहा है। चौधरी गुलजार नाज, AGN न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ मुहर्रम के हवाले से। तो चेयरमैन मरकजी रोहते हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन को यकीनी बनाने के लिए उलमा और मुशाइख अपना भरपूर किरदार अदा करें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा पूरी कौम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज, कौमी सलामती के इदारों और अपने सिपा सलार फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। भारतीय जारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस की तारीखी फतह और कामयाबी अमन की जीत है। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि ज़ालिम इसराइल गज़ा और फ़लस्तीन और ईरान पर अपना ज़ालिमाना हमला बंद करे, वरना फ़िरौन के इबरतनाक अंजाम को याद रखे। वज़ारत सनअत व तजारत पंजाब के कोऑर्डिनेटर नदीम पहलवान ने हाल ही में इंग्लैंड और आज़रबाईजान का कामयाब जमाती और निजी दौरा मुकम्मल किया है। दौरे का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से राब्ते मजबूत करना, बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देना और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल को समझना था। दौरे के दौरान नदीम पहलवान ने मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौाक़े और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। और आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कराची से, जहां पर औरंगी टाउन गबोल कॉलोनी में कायम गबोल फैमिली पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरों को तफरीही सहूलियात से महरूमी दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ नाम का ही पार्क है, क्योंकि पार्क जैसी कोई सहूलियात यहाँ मौजूद नहीं। पार्क में ना तो मेन गेट है और ना ही दीवारें मजबूत हैं। यहाँ फैमिली के लिए बेंचेस भी मौजूद नहीं। पार्क में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अहले मोहल्ला ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया कि इस पार्क को आमुल नास के लिए एक अच्छा पार्क बनाकर फ्राहम करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोदी सरकार की जानिब से अडानी ग्रुप को नवाजने के लिए कौमी सलामती के असूलों की पामाली जारी है। अप्रैल 2023 में मोदी हुकूमत ने पाक भारत सरहद के करीबी इलाकों में बरसों से सिक्योरिटी वजूहात की पाबंदियों में अचानक नरमी कर दी है। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की जानिब से आयद करदा पाबंदियों में नरमी अडानी ग्रुप के लिए मुफीद साबित हुई, जिसके बाद अडानी ग्रुप को 445 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर बिला रोक टोक कब्जा हासिल है। दी गार्जियन के मुताबिक भारतीय रियासती इदारे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल जमीन खामोशी से अडानी ग्रुप को निजी मफादात के लिए मुंतकिल कर दी गई। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोदी सरकार का स्कूल के मासूम बच्चों के साथ इंसानियत सोच सलूक हुआ है। मोदी सरकार ने अपने तशहीरी जुनून में तमाम हदें पार कर दी। मोदी की जानिब से कमज़ोर तबकात के साथ जालिमाना सलूक बेनकाब। भारतीय बच्चों के साथ मोदी हुकूमत का गैर इंसानी रवैया आश्कार हो चुका है। अंधेरा प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्र बाबू नायडवार और वज़ीर माहौलियात, साइंस और टेक्नोलॉजी पवन कल्याण इखलाकी पस्ती का शिकार हैं। मासूम भारतीय बच्चे मोदी सरकार के PR जुनून की भेंट चढ़ा दिए गए हैं। गुर्बत और बेबसी का शिकार मासूम कबाली बच्चे महज एक तशहीरी शो का हिस्सा बनने पर मजबूर।
पाकिस्तान का माशी सफ़र SIFC की क़यादत में पाकिस्तान ने मईशत को मजबूत बनाने और तरक्की की नई राहें हमवार करने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया। ये कदम था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम। SIFC एक ऐसा मुतहदा प्लेटफॉर्म है जो तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को एक मकसद के तहत इकट्ठा करता है। इसका मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, शफाफ फैसले लेना और एक मरबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत और इंसानी वसाइल जैसे शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। साल 2023 पाकिस्तान ने अपनी मुश्किलात की शिकार मईशत को सुधारने के लिए उठाया। और अब बात करें कुछ मौसम की, तो लाहौर में बादल बरस पड़े। दर्जे हरारत में कमी से हब्स का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों एयरपोर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, किनाल रोड, माल रोड, जेल रोड, अनारकली, इस्लामपुरा, गुलशन रावी और सब्जाजार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आसमान पर बादलों का राज बरकरार रहा। वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी रहा। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, KPK और सिंध में बारिश की पेशिनगोई कर दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए AGN न्यूज़।